السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حکیم الامہ حضرت اقبال علیہ الرحمہ ایک بڑے مدبر، ایک بڑے حکیم، ایک بڑے متکلم، ایک بڑے مصلح، ایک بڑے شارح اسوہ حسنہ، ترجمان اسوہ حسنہ۔ ایسا شخص بہت حساس ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسے شخص، ایسے نبیرہ اور ایسے نابغہ کے کلام کو نہ سمجھے، اس کے منصب سے متغافل ہو، تو ایسے شخص کو تاسف ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ حکیم الامہ اپنے اس تعصف کا اظہار کرتے ہیں۔ تعصف حضرت اقبال علیہ الرحمہ کی فکر کا باقاعدہ خاصہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ان کی فکر جلی کا باقاعدہ خاصہ یا باقاعدہ خواص معرفت ہے، مشرب ہے، ذوق ہے، امید ہے، ولولہ ہے، یہ اصل خواص ہیں۔ یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس کا اظہار حضرت اقبال نے کیا ہے، اور یہ بھی سنت سے ماخوذ ہے، قرآن سے ماخوذ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ علیہ السلام، اپنی قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں۔ قرآن نے وہ خطاب نقل کیا ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید میں وہ گفتگو منقول ہے۔ رب جلیل و جمیل نے اپنے کلام میں اس کو ری پروڈیوس کیا ہے۔ یا قوم لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم۔ اے قوم، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا فرستادہ، اللہ کا رسول ہوں۔ ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، میں تم کو نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم لوگوں کو آگ کی طرف، ناکامی اور نامرادی کی طرف بلاتے ہو۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام کے باعث تخلیق کائنات ہے، آپ کی طبیعت مبارکہ و مزکہ و مصفہ و مطہرہ اور معصومہ پر بھی بعض اوقات ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ رب جلیل نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ہے میرے حبیب، یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، آپ کی رسالت کی اتباع و اطاعت نہیں کرتے، تو کیا آپ ان کی اس ناباج گزاری، ان کی کم فہمی، ان کی یہ جو برگشتگی ہے، اس وجہ سے اپنی جان مبارک سے گزر جائیں گے؟ آپ اپنی طبعیت اطہر پر اس طرح کی کیفیت نہ آنے دیں۔ آپ کا کام آپ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، باقی ہدایت تو اس کو ملے گی جس کے قلب میں انابت ہوگی۔ یہدی من اناب، ہدایت کے لیے ہمارا اصول ہے، باقی چیزوں کے لیے کریم رب نے فرمایا ہمارا یہ اصول نہیں ہے۔ بن مانگے کھانا بھی دیا، پینا بھی دیا، زمین بھی دی، زندگی بھی دی، سب کچھ دیا، زیادہ دیا، ماننے والوں سے کہیں زیادہ نہ ماننے والوں کو دیا، لیکن ہدایت متاع گرا مایا ہے، وہاں اصول اور ہے، وہاں اصول انابت ہے۔ یہدی من اناب، استعداد دے دی ہے، معروض عطا فرما دی ہے، وسائل عطا فرما دی، وسائط عطا فرما دی، لیکن شرط رکھی انابت کی۔ یہدی من اناب، ہدایت ہم اس کو دیں گے جو ہماری طرف رجوع کرے گا۔ تو حضرت اقبال بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضو میں، پیروی میں اپنی اس شکایت کا اظہار کرتے ہیں اور بجا کرتے ہیں۔ بآن روزے کی گفتم پے نہ بردند،
وہ راز جو میں کہہ رہا ہوں وہ سربستہ راز قرآن و سنت سے جو میں امت کے سامنے اور ملت کے سامنے کھول رہا ہوں، ایک گلستان فکر جو سجا رہا ہوں، ایک حدیقہ فکر جو سجا رہا ہوں، جہاں افکار اسلامی، محاسن اقدار اسوہ حسنہ اپنے عنفوان شباب پر ہیں، پے نہ بردند اس وادی میں کوئی قدم نہیں رکھتا، میں تو اس وادی میں لانا چاہتا ہوں تاکہ ان کے مسام اس وادی کے گلستان اور چمنستان کی خوشبو سے معطر ہو جائیں۔ پے نہ بردن، یہ ملت اور افراد ملت اس وادی میں، وادی گلزار میں قدم نہیں رکھتے، اس حدیقت البیان میں قدم نہیں رکھتے۔ ز شاخ نخل من خرما نہ خوردند، یہ میری جو شاخ نخل ہے، نخل حضرت اقبال، حضرت کی ترکیب ہے، شاخ نخل، نخل سے مراد شجرۃ طیبہ، شجرۃ طیبہ، وہ نخل، کلمۃ طیبہ کشج ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا پاک کلمہ کی مثال بیان کرتا ہے جو پاک درخت کی طرح ہے، کھجور کی درخت کی طرح۔ آپ اس ترکیب کو دیکھ کے شاخ نخل، اس کے پس منظر میں ایک جہان علم آباد ہے، جہان علم آباد ہے۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، پاک کلمہ کی مثال، ایمان کے کلمہ کی مثال پاک درخت کی سی ہے، اصلها ثابت، اس کی جڑیں زمین میں کھبی ہوئی ہے، گہرائی تک، اعماق تک گئی ہوئی ہے، فرعها فی السماء، اور شاخ آسمانوں میں لہلہا رہی ہے، ہر طرف ثمرات بکیر رہی ہیں۔ ایک دفعہ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ پاک درخت جس سے پاک کلمہ کو واضح کیا گیا ہے امتثالاً، کون سا درخت ہے؟ تو صحابہ اکرام ادباً خاموش رہے۔ میرے آقا نے فرمایا کھجور کا درخت۔ حضرت اقبال نے بھی اسی پس منظر سے ترکیب بنائی ہے، اور کمال کی ترکیب بنائی، شاخ نخل، شجرۃ طیبہ کی شاخ، یعنی جو میری شاخ فکر ہے یہ شجرۃ طیبہ کی ایک شاخ ہے، اور میرے آقا کا خاص کرم ہے مجھ پر۔ من خرما نہ خوردن، میں نے اسوہ حسنہ کے اس شجر طیبہ میں جو شاخ پائی ہے، میری اس شاخ سے جو اس شجر طیبہ سے مرتفع اور ماخوذ ہے اور مستنبت ہے، وہاں سے کوئی خرما نہیں کھاتا، وہاں سے کھجور منہ میں نہیں ڈالتا تاکہ رگ و پے میں اس کی قوت اور اس کا اثر سرایت کر جائے۔ من، اے امیر امم دادست خواہ، اے حبیب پاک علیہ السلام، یہ ملکہ، یہ مہارت، یہ ذوق، یہ شوق، یہ ولولہ، یہ بیان و تبیان آپ ہی نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اے بوسیری را ردا بخشندے، بربت سلیماں بما بخشندے، اے کہ آپ نے بوسیری کو ردا عطا فرمائی اور مجھے بربت سلیمان عطا فرمایا، نغمہ خوانی کے لیے سلیمان علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام کا رباب عطا فرمایا۔ من، اے امیر امم، قابل غور بات ہے، امیر امم، امیر امم، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، سید الاولین والآخرین، ایک امت نہیں، سارے امم، آدم علیہ السلام کی امت بھی، ادریس علیہ السلام کی امت بھی، نوح علیہ السلام کی امت بھی، ابراہیم علیہ السلام کی امت بھی، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی امت بھی، تمام امم، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امت امم ہیں۔ ان تمام امم کے میر کارواں، انبیاء علیہ السلام کی میر کارواں کون ہیں؟ ہمارے آقا و مولا،
یہ ہے دین کا فہم، اس کو کہتے ہیں دین کی سمجھ، اس کو کہتے ہیں فہم دین۔ من اے میر امم دو دست خوہم، حضور میرے آقا، یہ ملکہ، یہ استعداد، یہ بیان، یہ رشحۂ فکر آپ کی ایک نظر کی عطا ہے، تو میں داد بھی آپ سے چاہتا ہوں، مجھے کسی اور کے واہ واہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ استعداد بھی آپ کی برکت سے، آپ کے فیض سے، آپ کے نگاہ کرم سے ملی ہے، اور ستائش کا طلبگار بھی آپ سے ہوں۔ مرا یاراں غزل خوانے شمردن، میرے اپنے حلقہ یاراں، میرے قریب کے لوگ، میرے مصاحب بھی مجھے غزل خان سمجھ رہے ہیں، باقی شعراء کی طرح شاعر سمجھ رہے ہیں۔ میں غزل خان تو نہیں ہوں، میں تو شجر اسوہ حسنہ کی ایک شاخ ہوں، اور ملت کے اندر اس نخل کی خوشبو عام کرنا چاہتا ہوں۔ مرو یارا غزل خوان شمردن، یہ میرے ساتھ میری کیا حق تلفی ہے؟ تو اب چاہیے کہ حضرت اقبال علیہ الرحمہ، اقبال بلند، اقبال بزرگ، نکتہ سنج خاوراں، پیر اشراق، حکیم الامت، ترجمان اقدار اسوہ حسنہ کی اس شکایت کا ازالہ کر دیا جائے۔ یہ ابرو ملت اور روح فورم کی ذمہ داری ہے کہ حضرت کی اس شکایت کا ازالہ کر دیں۔ جزاکم اللہ۔